بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد اقصی آج مسلمانوں کی طرف متوجہ ہے اور امت مسلمہ کے ذمہ ہے کہ وہ مسجد اقصی کی ناموس کی حفاظت کریں، اس کی بقا کی حفاظت کریں، ہر طرح سے اس کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ ہے۔ اور مسلمان جو حکمران جو ہیں، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ یہ تو مسجد اقصی ہے، مسلمان حکمران تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی وہ حفاظت نہ کر سکے جیسے ہونی چاہیے تھی، اور اس میں بھی یہ کفر کے نیچے اتنے لگے ہوئے ہیں کہ ان ناموس کے جو ہیں قانون ہیں ان میں یہ تبدیلیاں کرنے کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو یہ مسجد اقصی کی حفاظت کیسے کریں گے؟ باقی معاملات میں انہوں نے پوری دنیا میں جو ہے یعنی کہ مسلمانوں کے لیے کچھ نہ کر سکی امت مسلمہ۔ برما میں، روہنگیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اور ایسا قتل عام تھا کہ اسے دیکھا نہیں جا سکتا تھا، وہ برداشت سے باہر ہے۔ بچوں کو انہوں نے شٹروں، دکانوں کے شٹر نیچے لکڑیاں درخت کاٹ کر اس کے اوپر شٹر رکھے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ بچے چھوٹے چھوٹے مسلمانوں کو اٹھا کے پیٹ کاٹ کے ان کے پھینک دیے اوپر، وہ انہوں نے اس کے اوپر آگ کے اوپر بھون دیا انہیں، اور وہ میں ویڈیوز وہ آپ کو حالات بتا نہیں سکتا۔ اور شام میں انہوں نے جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوا ہے، اور جو ارد گرد سارے مسلمان بیٹھے ہیں لیکن کوئی نہیں روک سکا انہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ عراق میں ہوا، یمن میں، لیبیا میں، اور جو ہے کشمیر میں، کہاں کہاں کرونا روئیں گے ہم لوگ۔ تو میں تو یہ حیران ہوں کہ یہ لوگ کیا کریں گے، کون سے بہانے ڈھونڈیں گے؟ اب یہ بہانے ہی ڈھونڈیں گے، یا پھر جو ہے تو تھوڑے بہت مسلمانوں کی قربانی کا بکرا بنا کے آگے پیش کر دیں گے ان کے، اور انہوں نے پھر بھی مسلمانوں کو نہیں چھوڑنا، وہ مسلمانوں کے در پہ ہیں۔ ان کا تو یعنی کہ یہ ان کے نزدیک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو دنیا سے ویسے صفاستی سے ختم کر دیا جائے، اور وہ اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اور امت مسلمہ جو ہے سوئی ہوئی ہے۔ یہ ان کی فلسطین کے جو ہیں پہلے بادشاہ گزرے، ان کے گھروں میں تین تین یہودی عورتیں ہوتی تھیں، تو آج یعنی کہ یہ کیا کریں گے؟ یہ ساری امت مسلمہ جو ہے کوئی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں حکمران، کوئی پیسہ بنانے میں لگے ہیں، کوئی محلات بنانے میں لگے ہوئے ہیں، کوئی جو ہے غیر مسلموں کو مسلمانوں کا بھائی بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ سارے جو ہیں حالات ایسے ہی بدلتے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے تو ہماری جانیں حاضر ہیں، پوری امت مسلمہ اس کے لیے متحد ہونی چاہیے تھی، اور جہاں کہیں جو کوئی ملک بھی جو کوئی حرکت ایسی کرتا، کوئی شخص کرتا، اس کو حکومتی سطح پر جو ہے اسے سزائیں دینی چاہیے تھیں، اور جو ہے انہیں دنیا میں عبرت کا نشان بنانا چاہیے تھا، جیسے کفر نے اپنے خلاف کھڑے ہونے والوں کو پوری دنیا میں عبرت کا نشان بنایا۔ ایمل کانسی، میں دوبارہ بتاتا رہتا ہوں ان کے نام، جو بھی ایسے لوگ تھے آسیہ ملونہ کو وہ لے گئے، انہوں نے وہاں جا کر کیسے عزتیں دی۔ جو لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں اور جو لوگ ان کے خلاف چلتے ہیں ان کو دنیا میں عبرت کا نشان بناتے ہیں، تو ان کے لیے موت ایسی ڈھونڈتے ہیں تاکہ پوری دنیا جو ہے ان کے لیے عبرت بن جائے۔ لیکن مسلم حکمران جو ہیں انہوں نے کیا کیا؟ یہ ایک امتحان آیا تھا پاکستان پر کہ اس فرانس کے صدر کو، سفیر کو نکالو یہاں سے۔ پاکستان اور جو ہے حکمران جو ہیں وہ بیٹھ گئے کہ ہم لوگ تو بھوکے مر جائیں گے، یقین اللہ پر نہیں تھا، دنیا کے خداؤں پر یقین ہے کہ ہم لوگ تو چل نہیں سکیں گے، یہ ہو جائے گا۔ اگر یہ یقین ہوتا کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے اور راستے کھولیں گے، ہم ان کو جو ہے یہاں سے نکال کے رہیں گے، یہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا مسئلہ ہے، اس پر ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، اگر یہ ہمت کر لیتے تو آج یعنی کہ اس ذلت سے بھی بچتے، اور جو آخرت میں ذلت ہونی ہے اس سے بھی محفوظ ہو جاتے، اور اللہ رب العزت ان کے لیے کیسے راستے کھولتے۔ یہ انہی گناہوں کی نحوست ہے جو اب امت مسلمہ پوری بھگتے گی، اور جو ہے یعنی کہ یہودیوں کو اللہ رب العزت جو ہے یہ یہودی ہمارے اوپر مسلط ہو کر مسلمانوں کا قتل عام کریں گے پوری دنیا میں۔ یہ ایسے ہی گناہوں کی نحوست ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی ہم لوگ حفاظت نہ کر سکے، اور اس میں جو ہے تبدیلیوں کے چکروں میں پڑے۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی یورپی یونین جو ہے وہ اکٹھی ہو گئی، اور انہوں نے سارے ووٹ ہمارے خلاف دے دیے، اور اب جو ہے امت مسلمہ جو ہے یہ سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق کرنے کے باوجود، ان کے پاؤں چاٹنے، تلوے چاٹنے کے باوجود، ان سے ڈرنے کے باوجود، پھر بھی ان کے سفیر کو نہ نکالنے کے باوجود یورپی یونین جو ہے وہ پھر اکٹھی ہو گئی، اور انہوں نے ہمارے خلاف پھر ووٹنگ کی، اور سب سے زیادہ ووٹ ہمارے خلاف نکلے، 3 ووٹ ہمارے حق میں نکلے، 652 ووٹ ہمارے خلاف پڑے۔ تو اور پھر انہوں نے اس پر مطالبہ کر دیا کہ ختم نبوت کا قانون ہی ختم کیا جائے اس ملک سے۔ اب بتاؤ یہ کیا کدھر جائیں گے؟ اب یہ نہ ادھر کے رہے، نہ ادھر کے رہے، نہ آگے کے نہ پیچھے کے۔ تو بھائی یہ تو کفر تو اپنی چالیں چل رہا ہے، کفر تو ہمیں ہمارے ہی اعمال کے ذریعے سے مروا رہا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ ان کو ان کے رب کے خلاف کھڑا کر دو، نعوذ باللہ ایسے کام کرواؤ ان سے کہ ان کا رب ہی ان سے پیچھے ہٹ جائے،
اور پھر جو ہے ان کو تباہ کرو۔ کفر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں فتوحات شروع ہوئیں تو کفر کی سپر پاوریں ایک دوسرے سے پوچھتی تھی اور تم ان سے کیوں ہار گئے؟ یہ تو تم سے تعداد میں بھی تھوڑے ہیں، نہ ان کے پاس اسلحہ ہے، نہ ان کے پاس سواریاں ہیں، یہ سارے تھوڑے سے لوگ آئے اور تم سے اتنی تمہارے پاس فوجیں ہیں، اتنا تمہارے پاس اسلحہ ہے، تم سارا کچھ ہے تمہارے پاس، لیکن تم لوگ ان سے کیسے ہار گئے؟ تو وہ آگے سے کیا جواب دیتے تھے؟ وہ کہتے تھے ہاں ہم ان سے جیت سکتے ہیں، لیکن یہ اپنے اللہ کو درمیان سے نکال دیں، یہ اپنے اللہ کو ساتھ لے کے آ جاتے ہیں، اور پھر جو ہے ہم لوگ ان سے مقابلہ نہیں کر پاتے، ہماری تدبیریں سارا کچھ ناکام ہو جاتا ہے، ہمارا اسلحہ ہر چیز ہماری بیکار ہو جاتی ہے ان کے سامنے، اور یہ ہم سے جیت جاتے ہیں۔ ایسا روب پڑتا تھا ان کے اوپر۔ آج ہم مسلمانوں کے لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے ساتھ ان کفر نے کھیلا، اور ہم لوگوں کو جو ہے یعنی کہ ایسے ہی آہستہ 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 اس جگہ پر لے کے آئے کہ ہم سے وہ غلطیاں ہوئیں جن کی اب سزا پوری امت بھگتے گی۔ جن ایک نحوست ہوتی ہے، ایک گناہ کی نحوست ہوتی ہے، ہر گناہ ہمارے جو بھی اعمال ہوتے ہیں ان کی جزا اوپر سے ویسے ہی ہمارے لیے اعمال اترتے ہیں، ہمارے فیصلے اترتے ہیں، جیسے ہمارے اعمال جاتے ہیں، ہمارے اعمال ہی ایسے اوپر گئے ہیں کہ اب وہ جب نیچے آئیں گے تو اللہ کی پناہ یہ جو ہے سارا امت مسلمہ کا بحال حال دیکھیں گے۔ یہ میں تو ان اینکرز کو دیکھتا رہتا ہوں کہ یہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ فلاں میزائل مار دیے، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا۔ یہ تو ان کا کھیل ہے، ابھی ان کا کھیل تو شروع ہونا ہے۔ اصل تو انہوں نے جب کھیل ابھی وہ بنا رہے ہیں، ابھی جب انہوں نے شروع کرنا ہے تو پھر ان کی چیخیں نکلنی، ان کو سمجھ نہیں لگنی کہ اتنا مسلمان جو ہے وہ شہید ہو گیا، اتنے مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے یہ سارا کچھ کر دیا۔ وہ ماحول بنا رہا ہے کفر، ان کی پلاننگ کا یہ حصہ ہے۔ ابھی آپ آگے دیکھیں گے کہ اسرائیل کیسے باہر آتا ہے اپنی بل میں سے، اور کیسے تباہی مسلمانوں کے لیے کھڑی کرتا ہے، اور پورا کفر کیسے اس کا ساتھ دے گا۔ ہمیں لگ رہا ہے لیکن پورا کفر بھی اس کے ساتھ ملا ہوا، اور پیچھے سے پوری پلاننگ ہو رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو حضور نبی کریم خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔